محترم دینی بہنوں، رکیے، ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے ایک سوال کا جواب تو دیجئے۔ کیا آپ جمعہ کے دن وہ غلطی تو نہیں کر رہی ہیں جو ہزاروں عورتیں ہر ہفتے کرتی ہیں؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری حقیقت جانتے ہیں۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، جمعہ کا سورج طلوع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں زمین پر اترتا اور نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن افسوس ان رحمتوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اس دن کی قدر پہچانتے ہیں۔ بہت سی بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ چونکہ ان پر جمعہ کی نماز فرض نہیں، اس لیے شاید جمعہ کا دن ان کے لیے عام دنوں جیسا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جمعہ کا دن ایک مسلمان عورت کے لیے بھی عبادت، دعا، ذکر، توبہ اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اس لیے آج ہم صبح سے رات تک پورا دن قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے تاکہ کوئی عمل رہ نہ جائے اور کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہی فجر کے بعد دن کا آغاز ہو، اپنے دل میں یہ نیت پیدا کیجئے کہ آج کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، کیونکہ نیت ہی وہ چیز ہے جو عام کاموں کو بھی عبادت بنا دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کی صفائی بھی اللہ کی رضا اور اپنے اہل خانہ کی خدمت کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اجر اور ثواب ملے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو محبت سے کھانا کھلائیں گی اور یہ سوچیں گی کہ میں اللہ کی امانت کی خدمت کر رہی ہوں تو یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ اس کے بعد اگر استطاعت ہو تو پاکیزگی کا اہتمام کیجیے، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیے، کیونکہ اسلام ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ بہت سی بہنیں پوچھتی ہیں کہ کیا جمعہ کے دن عورت کے لیے غسل ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت پر جمعہ کا غسل فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اگر صفائی، تازگی اور عبادت کی رغبت کے لیے غسل کر لے تو یہ سب سے اچھا عمل ہے اور باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ پھر اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ درود شریف سے تر رکھیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کی خاص ترغیب دی ہے۔ آپ کا ہر درود اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جس نبی نے ہماری ہدایت کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کیا ہم ان پر چند لمحے درود بھی نہیں بھیج سکتے؟ اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا وقت نکالیے، اگر ممکن ہو تو آج کے دن سورہ کہف ضرور پڑھیے، کیونکہ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اور یہ فضیلت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ اگر پوری سورت ایک ساتھ پڑھنا مشکل ہو تو مناسب وقت میں مکمل کر لیجئے، کیونکہ مقصد اللہ کے کلام سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جمعہ کا دن صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا دن بھی ہے۔ آج کے دن کسی سے جھگڑا نہ کیجیے، کسی کی غیبت نہ کیجیے، کسی کا دل نہ دکھائیے۔ اگر کسی سے ناراضی ہے تو معاف کر دیجیے، کیونکہ معاف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان سے محبت سے بات کیجیے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا اور ایصال ثواب کی نیت سے نیک اعمال کیجیے۔ اگر شوہر گھر میں ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے۔ اگر اولاد ہے تو انہیں بھی جمعہ کی فضیلت بتائیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بھی دین سے وابستہ اور جڑ جائے، کیونکہ ایک نیک ماں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی جنت کا راستہ ہموار کرتی ہیں۔
اور یہی ایک مومنہ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب ایک ایسا مسئلہ جس میں بہت سی بہنیں غلطی کر بیٹھتی ہیں وہ نماز کا مسئلہ ہے۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جمعہ کے دن انہیں بھی مردوں کی طرح جمعہ کی نماز پڑھنی چاہیے، جبکہ شریعت نے عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں کی ہے، بلکہ اگر وہ اپنے گھر میں ہے تو اس کی ذمہ داری ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کرنا ہے، اور یہی اس کے لیے افضل اور بہترین ہے۔ البتہ اگر شرعی پردے اور تمام آداب کے ساتھ مسجد جا کر جمعہ کی نماز ادا کرے تو اس کی نماز درست ہے اور پھر الگ سے ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میری بہن، دین میں آسانی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر جمعہ فرض نہیں کیا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ جمعہ کی برکتوں سے محروم ہو جائے، جبکہ جب مرد مسجد میں خطبہ اور نماز میں مشغول ہوں تو یہی وقت عورت کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے گھر میں خشوع و خضوع کے ساتھ ذکر، تلاوت قرآن، استغفار، قرآن کریم کی تلاوت اور اپنے رب سے ایسی دعائیں مانگے جو شاید پوری زندگی میں کبھی نہ مانگی ہوں۔ پھر اپنے دل کا جائزہ لیجئے، کہیں کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں ہوا، کہیں کسی کے دل آزاری تو نہیں کی، کہیں کسی کا حق تو نہیں دبایا، کہیں زبان سے کسی کی غیبت یا بہتان تو نہیں کیا، کیونکہ جمعہ صرف عبادت بڑھانے کا دن نہیں بلکہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا دن ہے۔ اگر آپ کو اپنی کوئی غلطی یاد آ جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کیجئے، چاہے رقم تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اخلاص کی قیمت مقدار سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی محتاج نظر آئے تو اس کی مدد کیجیے، اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتی ہے تو بھی یہ بہت بڑی نیکی ہے، اگر کسی بیمار کی عیادت یا کسی رشتہ دار کا حال پوچھ سکتی ہے تو یہ بھی رحمتوں کو کھینچنے والا عمل ہے۔ اس کے بعد اپنی زبان کو فضول گفتگو سے بچائیے، کیونکہ بعض اوقات انسان کئی گھنٹے عبادت کرتا ہے لیکن چند لمحوں کی غیبت یا چغلی اس کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے آج کے دن کوشش کیجیے کہ زبان سے صرف خیر ہی نکلے، قرآن کی تلاوت ہو، درود شریف ہو، استغفار ہو یا کسی کے دل کو خوش کرنے والی بات ہو، اور اگر کبھی تنہائی مل جائے تو چند لمحوں کے لیے اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر یہ سوچئے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں دنیا میں کیوں آئی ہوں اور مجھے ایک دن کس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہی سوچ انسان کے دل میں خشیت پیدا کرتی ہے اور یہی خشیت بندے کو گناہوں سے دور اور اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اب آئیے جمعہ کے دن کی اس عظیم عمل کی طرف جسے بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی وہ وقت ہو سکتا ہے جب آپ کی برسوں کی عبادت، پرانی دعائیں قبول ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی کی خبر دی ہے جس میں مسلمان بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے خاص طور پر عصر سے مغرب کے درمیان کے وقت کو دعا کے لیے بہت اہم قرار دیا ہے۔ میری بہن، یہ وقت نہیں کہ انسان اسے گپ شپ، موبائل یا بے مقصد کاموں میں ضائع کر دے، بلکہ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں دل ٹوٹا ہوا ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں اور ہاتھ اپنے رب کے سامنے
پھیلے ہوئے ہوں۔ اپنے لیے دعا مانگیے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگیے، اپنے شوہر کے رزق اور صحت کے لیے دعا مانگیے، اپنی اولاد کی ہدایت اور نیک نصیبی کی دعا مانگے۔ اگر اولاد نہیں ہے صالح اولاد مانگے، اگر پریشانی ہے تو آسانی مانگے، اگر قرض ہے تو ادائیگی مانگے، اگر بیماری ہے تو شفا مانگے۔ اگر گناہوں کا بوجھ محسوس ہوتا ہے تو مغفرت مانگیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ دعا صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، بیماروں کے لیے دعا کیجیے، مرحومین کی مغفرت کی دعا کیجیے، کیونکہ جو شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے بھی وہی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب مغرب قریب ہونے لگے تو اپنے پورے دن کا محاسبہ کیجیے اور سوچئے آج میری زبان سے کیا نکلا، میری آنکھوں نے کیا دیکھا، میری کانوں نے کیا سنا، میرے دل میں کیا نیت تھی۔ اگر کہیں کمی رہ گئی ہو تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ لیجئے، کیونکہ اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ میری بہن یاد رکھیے، کامیاب وہ نہیں جس نے صرف دنیا جمع کر لی، کامیاب وہ ہے جو ہر جمعہ کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کرتا جائے، اپنے اخلاق کو بہتر بناتا جائے، اپنے گناہوں کو کم کرتا جائے اور اپنے رب کے قریب ہوتا جائے۔ اگر ہر جمعہ اسی طرح گزرنے لگے تو انشاءاللہ صرف جمعہ کا دن نہیں بلکہ پوری زندگی بدل جائے گی۔ اور جب ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا وقت آئے گا تو امید ہے کہ یہی جمعے آپ کے حق میں گواہی دیں گے کہ اے اللہ، یہ تیری وہ بندی تھی جس نے تیری مبارک دن کی قدر کرتی تھی، تیرے کلام سے محبت کرتی، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتی تھی اور بھیجتی تھی، تیری بارگاہ میں آنسو بہائے اور تیری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی مبارک جمعے نصیب فرمائے اور اپنی رضا اور مغفرت سے نواز دے، آمین۔ میری پیاری اسلامی بہن، آج ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانا کہ ایک مسلمان عورت جمعہ کی مبارک دن کو کس طرح گزار سکتی ہیں۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، اگر وہ گھر میں ہے تو ظہر کی 4 رکعت فرض نماز ادا کرے گی، اور اگر شرعی آداب کے ساتھ مسجد جا کر جمعہ ادا کر لے تو پھر الگ ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ جمعہ کے دن صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا اچھا عمل ہے۔ اگر عورت غسل کر لے تو باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس پر غسل فرض یا واجب نہیں ہے۔ ہم نے سورہ کہف کی فضیلت بھی جانی کہ مرد اور عورت دونوں اس مبارک دن میں اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہم نے درود شریف کی کثرت کو اہمیت بھی سنی۔ ہم نے استغفار، توبہ، ذکر الہی، قرآن کریم کی تلاوت، صدقہ، حسن اخلاق، والدین کی خدمت، شوہر کے حقوق، اولاد کی دینی تربیت، رشتہ داروں سے حسن سلوک، غیبت، چغلی، بہتان اور فضول گفتگو سے بچنے کی نصیحت کو سمجھا۔ ہم نے دعا کی قبولیت والی گھڑی کی اہمیت جانی اور یہ بھی سیکھا کہ عصر سے مغرب کے درمیان اپنے رب کے سامنے گر گرا کر دعائیں مانگنا کتنی بڑی سعادت ہے۔ اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل میں اتر گئی ہیں تو آج ہی سے اپنے ہر جمعے کو بدلنے کا عہد کیجئے، کیونکہ ایک نیک جمعہ ایک نیک زندگی کی ابتدا بن سکتا ہے، اور ایک نیک زندگی انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔
ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین پر اپنی بے پایاں رحمت نازل فرمائے، ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بہنوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیے، جیسے یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا کریم، اور آپ اپنے مرحومین والدین، رشتہ داروں، اساتذہ یا تمام مرحومین کے لیے ایک دعا ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے اور اسے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اب تک کے لیے خدا حافظ۔